السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ محرم، میری جو ویڈیو ہے وہ ہے کہ محرم کو ہم محرم کیوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ایگزیکٹلی 10 محرم کو ہوا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب جو محرم ہے، ٹھیک ہے، اسلامک کیلنڈر کا فرسٹ منتھ ہے، ٹھیک ہے، پہلا مہینہ، ٹھیک ہے۔ اس کے نام سے ہی آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو رہی ہوں گی۔ محرم مینز حرام، کچھ ایسی چیزیں جو کہ پروہیبٹڈ ہیں، جو کہ منع ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو محرم یا حرام کا میننگ ہے وہ کیا ہے، یا ہم اس مہینے کو محرم کیوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ التوبہ میں فرماتے ہیں Indeed, the number of months in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala is 12, the day that He created the heavens and the earth. From among them, there are 4 that are haram, prohibited. آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایکسپلین کرتے ہیں اس چیز کو۔ پروہیبیشن کس چیز کی؟ ٹو اسٹارٹ اے وار، کوئی بھی کسی بھی قسم کی ڈسٹربنس، کسی بھی قسم کی وار فیئر، کسی بھی قسم کی لڑائی جھگڑا، اس چیز کو سٹارٹ کرنے کی پروہیبیشن ہے، اس کو منع فرمایا گیا ان مہینوں میں، جن کو ہم کیا کہتے ہیں، الحروم، ٹھیک ہے، جن میں محرم بھی ایک ہے، جو اسلامک کیلنڈر کا فرسٹ منتھ ہے۔ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ گرانٹ اس پروٹیکشن۔ اگر آپ کے اوپر کوئی اٹیک کر رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، اٹیک بیک کر سکتے ہو، بٹ آپ نے کبھی بھی کسی وار کو، کسی بھی ڈسٹربنس کو، کلنگ، کچھ بھی سٹارٹ نہیں کرنا، کمنس نہیں کرنا۔ اور ان مہینوں میں نا جو یہ حرام الحروم ہے، ٹھیک ہے، جو 4 مہینے ہیں، ان میں ہم نے جاگ کے رہنا ہے۔ ان مہینوں میں ہمیں ادھر ادھر سب چیزوں کو دیکھنا ہے، ہمیں سبق لینا ہے کہ ان منتھس میں ہوا کیا تھا۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑا ہم نہ کریں، ٹھیک ہے۔ میک شیور ٹو اسپریڈ پیس، ٹھیک ہے۔ may اللہ سبحانہ وتعالیٰ میک اٹ ایزی فار us، فار all of us، آمین۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پرومس کرنا ہے کہ ہم ایک اچھا انسان، ایک بیٹر پرسن بنیں گے، جیسا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ ایمان والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندے کیسے ہوتے ہیں۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ان جیسا بنے، ٹھیک ہے، ہم صالحین میں سے آئیں، آمین۔ اگر ہم لوگ یہ سوچ لیتے ہیں نا، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت پہ ڈاؤٹ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہم ڈاؤٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم گناہ کر رہے ہیں، کبھی گیو اپ نہ کریے، کبھی گیو اپ نہ کریے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ ہے نا کہ ہم اگر گناہ کرتے رہیں، بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جائیے، بار جانا ہے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف۔ گناہ کریے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جائیے، لیکن کوشش کریے کہ دوبارہ وہ گناہ نہ ہو۔ ہمیں بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جڑے رہنا ہے، کیونکہ کوئی نہیں ہے، صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ گرانٹ ایز اے بیوٹیفل ریٹرننگ ٹو ہیم، آمین۔ اچھا، ہم لوگ نا کیا کرتے ہیں، ہمارا ایک کرائٹیریا بن چکا ہے کہ جیسے اب سال ختم ہو رہا ہے یا رمضان سٹارٹ ہو رہا ہے کہ یار ہر چیز چھوڑ دیں گے، گناہ چھوڑ دیں گے، بٹ ہم نہیں چھوڑتے۔ جب سال کا اینڈ ہو رہا ہوتا ہے نا، جب نیو ایئر آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایون اسلامک کیلنڈر میں محرم جو ہے وہ فرسٹ منتھ ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں اس سے پہلے ریزولیشنس بنانی چاہیے۔ بٹ ہم کیا کرتے ہیں نا کہ نیو ایئر آتا ہے تو ہم ریزولیشنس بناتے ہیں کہ یار اب مطلب میں نماز پڑھوں گی، میں صبح جلدی اٹھوں گی، یہ کروں گی، وہ کروں گی، ہر چیز کی ریزولیشن بنا لیتے ہیں ہم لوگ سال کے اینڈ میں۔ بٹ ایک ایمان والے کو، ایک مسلمان کو، ٹھیک ہے، ہر روز ریزولیشنز بنانی چاہیے، ہر روز اپنا محاصرہ کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں کر کیا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہر رات معافی مانگ کر سونا ہے، سب کو معاف کر کے سونا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ ہے کہ ہماری اگلی سانس آئے گی کہ نہیں، ہم صبح اٹھیں گے کہ نہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ہر رات اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وہ جو ہم نے پرومس کیے ہیں نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، ان کو ایک نئے سرے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کر کے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے، ہر رات ریزولیشنز بنانی ہے انشاءاللہ۔ ہم لوگوں کی ایک عادت بن چکی ہے کہ ہم فیوچر کا بہت سوچتے ہیں، لمبا سوچ لیتے ہیں، بٹ ہمیں نہیں پتہ ہے، الحمدللہ ہمیں نہیں پتہ ہے کہ ہماری زندگی کتنی ہے۔ کیونکہ اگر ہمیں زندگی کا پتہ ہوتا نا کہ اگلا سانس ہمیں اس ٹائم پہ ہماری موت آنی ہے، تو بہت چیزیں ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز کا جو علم ہے وہ اپنے پاس رکھا ہے، الحمدللہ، اوکے۔
اگر ہم سوچتے ہیں نا کہ ہماری زندگی بہت بڑی ہے، ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، چلو آج نماز پڑھی تو کل پڑھ لیں گے، آج اگر یہ چیز سبق نہیں سیکھا، آج یہ گناہ کیا ہے تو کل پھر کر لیں گے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے، اللہ تو بہت مہربان ہے، انڈیڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ از ویری رحمان. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ کریں، معافی مانگیں اور بار 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 اس چیز کو کرتے ہی جائیں، کیونکہ جو دن ہے نا وہ نکل رہے ہیں. The days are clicking away. ہمیں نہیں پتہ ہے، آنکھیں بند کریں گے موت آ جائے گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ہم کس چیز کو لے کر جائیں گے، ہمیں یہ سوچنا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس چیز کی سمجھ دے، اس چیز کو سمجھنے کی طاقت دے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہم اس دن سے قریب آتے جا رہے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملیں گے، لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جب ملیں گے، ہمارے اعمال کتنے ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا پیش کریں گے. اللہ، نماز کا ٹائم تھا اور میں سو رہی تھی، میں نے کہا چلو یار کل پڑھ لوں گی. یا میں ان میں سے ہونا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے بات کریں، میرا نام بول کر کہیں کہ اس نے اس ٹائم پہ یہ کیا تھا، اس نے اس ٹائم پہ یہ کیا تھا اور یہ صالحین میں سے ہے. اللہ اکبر. تو اپنا محاصرہ خود کرنا ہے، کوئی آ کر نہیں بتائے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا ہے، دوسروں کو معاف کرتے رہنا ہے اور اپنی ہسٹری سے سبق لینے ہیں. محرم is the first month of the Islamic calendar. We need to realize it has a very very certain value. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی زندگی اینڈ ڈیز تھے نا زندگی کے، تو بہت زیادہ مطلب روزے رکھا کرتے تھے نا. 10 محرم کو ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا، ٹھیک ہے، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا جو جوز کمیونٹی ہوتی ہے نا، جوئش کمیونٹی، وہ بہت زیادہ نا روزے رکھا کرتے تھے 10th آف محرم کو نا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی انکوائری کی اور پوچھا تو ان کو بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ may peace be upon him، فرعون سے جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سیو کیا تھا، ان کی قوم کو سیو کیا تھا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جلدی اس چیز کے اوپر کمنٹ کیا. انہوں نے کہا کہ اس چیز کو فالو کرنا چاہیے اور ہمیں اس چیز کے اوپر زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ حضرت موسیٰ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعون سے بچایا. اور اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعون کی موت واقع کی تھی جیوز کے مقابلے میں. سبحان اللہ. تو he is obviously a prophet of Islam and he is obviously one of the great 5 prophets that Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے نا، ہمیں بھی اس دن روزہ رکھنا چاہیے، لیکن ایک تھوڑا سا ڈفرینس کریٹ کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں 9th اور 10th دونوں میں رکھنا ہے، جسٹ ان آرڈر ٹو بی سلائٹلی ڈفرینٹ. تو جو 10th آف محرم ہے وہ بہت ویلیو رکھتی ہے، بہت زیادہ ویلیو رکھتی ہے. بہت سارے واقعات ہوئے تھے، تو وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ہم بتائیں گے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو 10 محرم کو روزہ رکھے گا perhaps their sins of this year would be forgiven. اس کا مطلب ہے کہ پچھلے مہینے کے، ٹھیک ہے، جو یہ گناہ ہے وہ ہم مائنر گناہوں کی بات کریں، مائنر سنس. So let's try our best to fast on the 10th of Muharram inshallah ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the ability to fast both on the 9th and the 10th. Ameen inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for every single one of us. اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں توکل کی، ٹھیک ہے. ہمیں حضرت موسیٰ اور فرعون کے اس واقعے سے کیا ہمیں سبق لینا چاہیے. مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ ہم لوگ ہر اسلامی ہر دینی چیز کو آئی ڈونٹ نو ہم اس کو پتہ نہیں کیا بنا دیتے ہیں. مطلب جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز واقع ہوئی ہوتی ہے تو ہم اس کو اس طریقے سے لیتے ہیں جس طرح ہم لینا چاہتے ہیں. ہم اس کے اندر فرقہ واریت اتنی زیادہ ڈال دیتے ہیں، ایون ہمیں نہیں ڈالنی چاہیے. ہمیں اس چیز سے سبق ہم کیا لے رہے ہیں، ہمیں یہ اس چیز پہ فوکس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جیسے کہ فرعون جو تھا وہ بہت اسٹرانگ تھا، بہت پاورفل تھا، ٹھیک ہے، اس کے پاس کس چیز کی کمی تھی، کچھ بھی، سب کچھ تھا، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو شکست دی، وہ بھی صرف پانی سے. سبحان اللہ. تو ہم جو لوگ، چلیں میں ایک بات کرتی ہوں آج کل کی دنیا سے ریلیٹڈ، کہ جو اپریسڈ ہیں، ٹھیک ہے، ڈونٹ وری، the day will come, it is coming and it is very near when you will find victory by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Keep going, don't give up.
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت میں کبھی نا امید نہ ہونا، کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ فرعون جو اتنا اسٹرانگ، اتنا پاورفل، جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پانی سے شکست دے دی، سبحان اللہ۔ تو ہمارے تو چھوٹے چھوٹے سے مسئلے، چھوٹے چھوٹے سے، آپ کو تکلیف ہے، ڈونٹ وری، کسی کا برا مت کیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا برا نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیے گا کہ جو آپ کو ہارم کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے سامنے وہ چیز لا کر کھڑی کریں گے۔ اور جو لوگ اپریسرز ہیں، یس یو، اگر آپ ہارم کریں کسی کو، پلیز سائڈ پہ ہو جائیے، معافی مانگ لیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ جیسے کہ فرعون، قارون، حامان، یہ وہ لوگ تھے نا جو سوچتے تھے کہ ہمیں تو کوئی شکست دے ہی نہیں سکتا، ہم تو اپنی زندگی میں کبھی کوئی برا دن دیکھیں گے ہی نہیں، ہمیں پنشمنٹ ملے گی ہی نہیں، بٹ دے ور پنشڈ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، ایسا ہی نہیں کہتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر اس انسان کو جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جس کے اوپر جو تکلیف میں ہے، جو کسی کی وجہ سے تکلیف میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے راحت بنائیں گے، کسی بھی لمحے کو، کسی بھی چیز کو، اور جو ظلم کر رہا ہے اس کو سزا ملے گی۔ So let's fast in order to celebrate the successes that the Prophet, peace be upon him, spoke about۔ اور واقعہ، ایک اور انسیڈنٹ جو ہوا تھا اس دن پر، وہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرینڈ سن واز martyred، اینڈ ہم اس چیز سے بہت زیادہ دکھی ہیں، ہمیں وہ چیز ہلا دیتی ہے جب ہم وہ سنتے ہیں۔ وہ ڈیزاسٹر جو تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے اس چیز کو سوچ کر بھی۔ may اللہ سبحانہ وتعالیٰ have mercy on the family of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن اصل بات ہے کہ ہم نے ان واقعات سے سیکھتے کیا ہیں، ہم اپنی ہسٹری سے سیکھتے کیا ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے تو سیکھا کہ sometimes hypocrites make us fight among each other۔ وہ یہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم ان کو یہ کرنے دیتے ہیں۔ we as a Muslim fight with each other۔ ہم شہادہ پڑھتے ہیں لیکن ہم لڑتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم مسلمان، ہمیں تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہم ریپرزینٹ کریں اسلام کو۔ لڑائی تو دور کی بات ہے، بٹ ہم لوگ کے اندر اتنی چیزیں آ گئی ہیں کہ ہم ایکسیپٹ کریے کہ ہر انسان کا پرسپیکٹیو ڈفرینٹ ہے، ہر انسان کا مائنڈ ڈفرینٹ ہے، وہ ڈفرینٹ طریقے سے سوچتا ہے۔ اگر وہ ڈفرینٹ سوچ رہا ہے، اس کا پرسپیکٹیو ڈفرینٹ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ غلط ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ٹھیک ہیں، دنیا غلط ہے۔ We have actually learned nothing, literally nothing from what happened with Al-Hussein ibn Ali radhiyallahu anhuma. We have learned nothing from what happened on the 10th of Muharram. ہم نے کچھ نہیں سیکھا ہے۔ We learned nothing from what happened in our history, how the hypocrites make us fight and kill each other in the past. ہم نے کچھ نہیں سیکھا ہے، ہم نے صرف یہ سیکھا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں، ہمیں جس طریقے سے وہ پرسپیکٹیو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ چیز اس طرح ہے تو ہم وہ ٹھیک ہے، دوسرا غلط ہے، وہ جو کر رہا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ ایون ہم اپنے ہی ایمان میں اتنے کمزور ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس چیز کو فالو کریں، کس چیز کو نہ فالو کریں۔ ہمیں ڈھول نہیں بننا ہے، اس طرف بھی، اس طرف بھی، اس طرف بھی، اس طرف بھی۔ آپ کو لگتا ہے یہ ٹھیک ہے تو اس پہ رہیے، یہ نہیں کہ ادھر سے بھی اٹھا رہے ہیں، ادھر سے بھی چیز اٹھا رہے ہیں، ادھر سے بھی چیز اٹھا رہے ہیں، ادھر سے بھی چیز اٹھا رہے ہیں۔ The lesson is to make peace, to be able to respect one another, to be able to understand one another, to be able to teach one another with goodness. That is a powerful lesson. ہمیں بہت ساری کریکشنز کرنے کی ضرورت ہے، بہت ساری۔ ایک سیڈ ریالٹی ہے، ہمیں اپنے اندر بہت ساری کریکشنز کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں میں کرنا چھوڑ دیجیے، اپنے آپ میں پہلے کیجیے، لوگ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہمیں ایک ایگزامپل بننا ہے کہ ہم ایک بہترین چیز کو فالو کریں۔ اگر خود ہی سیٹسفائڈ نہیں ہیں تو لوگوں کو کہنے کا کیا مطلب ہے؟ وی نیڈ ٹو نو دیٹ ڈفرینس آف اوپینین ڈز ناٹ نیسیسریلی میک دیٹ سم ون از یور اینیمی۔ اگر کسی کا اوپینین ڈفرینٹ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کو دشمن ہے اور دشمنی میں آپ اس کا قتل کریں، اس کو گالیاں دیں، پتہ نہیں کیا کیا کریں۔ پلیز انڈرسٹینڈ دس، وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دا گائیڈنس از ان دا ہینڈس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو پلیز اس چیز کو سوچنا چھوڑنا ہے ہمیں کہ ہم کسی کو ہدایت دے سکتے ہیں، نیور۔ may اللہ سبحانہ و تعالیٰ گائیڈ ایوری ون آف us، آمین۔ ہم جو چیز لرن کریں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جو ہوا تھا واللہ عالم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوز بیٹر، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوز۔
ورنہ اگر لوگوں پہ ہم بات کریں تو ہم پتہ نہیں کس چیز کے اوپر بات کریں. پلیز ہمیں صرف اس چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ ہم ان چیزوں سے حاصل کیا کر رہے ہیں. ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے, کون اس چیز کو فالو کر رہا ہے, کون کس فرقے میں ہے. فرقہ واریت چھوڑ دیجیے. فالو کیا کرنا ہے, ہمیں ان لیسنز کو, وہ ہسٹری ہے ہماری, اس سے ہم نے جو سیکھا ہے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے رادر دین کون صحیح ہے کون غلط ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں صحیح دین جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین ہے اس چیز کے اوپر فالو کرنے کی ہمت دے. آمین. پلیز ہر روز سوتے ہوئے سب کو معاف کر کے سوئیے, صاف دل کے ساتھ سوئیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے سوئیے کہ ہم ایک بیٹر پرسن بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد کرے اور ہم روزے رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين